بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب آپ نے قضیہ مرکبہ تیار کرنا ہے تو جو دونوں قضیے ہیں وہ بیک وقت جائز ہونے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں کا صدق ہے تو بیک وقت ہونا چاہیے، دونوں کا کذب ہے تو بیک وقت ہونا چاہیے، ان دونوں کے درمیان تناقض نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سچا اور دوسرا جھوٹا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ضدین کو آپ جمع نہیں کر سکتے۔ اس میں پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو مطلقہ عامہ ہے، یعنی اگر دوام ذاتی ہے تو پھر یہ لا دوام ذاتی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، دوام وصفی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر لا دوام ذاتی ہے تو پھر وہ دوام ذاتی کے ساتھ اور ضرورت ذاتی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے سبق کے اندر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو لا دوام ذاتی ہم نے پڑھا تھا نا مطلقہ عامہ، جس میں کیا ہوتا ہے لا دوام ذاتی ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جس نے تفصیل سمجھنی ہے وہ سبق نمبر 16 اور 17 کو دیکھ لے، ساری تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ تو مطلقہ عامہ کے اندر ہوتا ہے لا دوام ذاتی۔ اب یہ جو لا دوام ذاتی ہے نا، یہ 5 قضایا کے ساتھ مل کر مرکب ہو سکتا ہے۔ یہ مشروطہ عامہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مشروطہ عامہ ہے اس کی مثال کیا تھی، یہاں پر اس کی مثال لکھی ہوگی، کلو کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبہ۔ تو یہاں پر ضرورت وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہوتی ہے، ضرورت ذاتی نہیں ہے بلکہ ضرورت وصفی ہے۔ تو یہ چونکہ ضرورت وصفی ہے لہذا مطلقہ عامہ مشروطہ عامہ کے ساتھ مل کر آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عرفیہ عامہ کے ساتھ مل کر بھی مطلقہ عامہ آ سکتا ہے۔ کیوں آ سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر دوام وصفی ہے، دوام ذاتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو وقتیہ مطلقہ ہے یہاں پر بھی ضرورت وصفی ہے، منتشرہ مطلقہ ہے یہاں پر بھی ضرورت وصفی ہے، اور خود مطلقہ عامہ یہ بھی چونکہ لا دوام ذاتی ہے لہذا مطلقہ عامہ کے ساتھ بھی مل کر دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ یعنی لا دوام ذاتی آ سکتا ہے۔ اب وہ کیسے آئے گا ایک ایک کر کے ساروں کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے ان 2 قضیوں کے بارے میں سمجھنا، مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ، ان 2 قضیوں کے بارے میں سمجھیں گے۔ اگلا جو سبق ہوگا اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کے ساتھ مل کر جو مطلقہ عامہ ہے اس کے بارے میں سمجھیں گے۔ اب ذرا مثال دیکھ لیں مشروطہ عامہ کی۔ مشروطہ عامہ کی مثال ہے کلو کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبہ، یہ مشروطہ عامہ کی مثال ہے موجبہ کی۔ یہ اسی طریقے سے لا شیء من الکاتب ساکن الاصابع ما دام کاتبہ، یہ مثال ہے سالبہ کی۔ تو یہاں پہ دیکھیں تحرک اصابع کا ہر کاتب کے لیے اس بات کیا جا رہا ہے ضروری طور پر جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے۔ تو یہ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت وصفی ہے۔ تو ضرورت وصفی کے ساتھ آپ لا دوام ذاتی لا سکتے ہیں، یعنی آپ یہ کہیں کلو کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبہ ای لا دائمہ، اور دائمہ سے مراد کیا ہے؟ دوام ذاتی۔ یعنی ہر کاتب متحرک الاصابع تو ہے ضروری طور پر جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے، لیکن دائمی طور پر نہیں ہے۔ یعنی وصف کتابت ہوگا تو تب تک تو ہم اس کے لیے تحرک اصابع کا حکم لگائیں گے، اگر وصف کتابت نہیں ہے تو پھر دائمی طور پر اس کے لیے تحرک اصابع کا حکم نہیں لگائیں گے۔ تو لا دائمہ سے جو قضیہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ قضیہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے مطلقہ عامہ یعنی لا دوام ذاتی، ای لا شیء من الکاتب متحرک الاصابع بالفعل، یعنی کاتب کا کوئی فرد بھی تحرک اصابع کرنے والا نہیں ہے بالفعل، یعنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر۔ اب یہ دونوں قضیے جائز اور درست ہیں، کیونکہ یہاں پر ضروری ہونے کا جو حکم لگ رہا ہے وہ وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے، جبکہ یہاں پر جو نفی کی جا رہی ہے یہ یہاں پر نفی وصف کی نہیں کی جا رہی بلکہ یہاں پر نفی دوام ذاتی کی جا رہی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضرورت وصفی اور لا دوام ذاتی یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ قضیہ مرکبہ میں دونوں کا جائز اور دونوں کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ نقیضین کو ضدین کو جمع نہیں کر سکتے قضیہ مرکبہ میں۔ تو اب یہ قضیہ مرکبہ اس طریقے سے ہے کہ اس میں ایک قضیہ تو صراحتاً مذکور ہے، دوسرے قضیے کی طرف لا دائمہ سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جو قضیہ صراحتاً مذکور ہے وہ ہے مشروطہ عامہ، اور جس قضیے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ہے مطلقہ عامہ، جس کی طرف آپ نے لا دائمہ سے اشارہ کیا ہے۔ لا دائمہ یعنی لا دوام ذاتی۔ دوسری بات آپ نے سمجھنے کی یہ ہے کہ دوسرا قضیہ جس کی طرف آپ لا دائمہ سے اشارہ کریں گے وہ کیفیت میں مخالف ہونا چاہیے پہلے قضیے کے، کمیت میں موافق ہونا چاہیے۔ کیفیت میں مخالف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا قضیہ موجبہ ہے تو جو آپ نے دوسرا قضیہ نکالنا ہے وہ آپ نے نکالنا ہے سالبہ۔ مطلب لا دائمہ سے آپ نے جب مطلقہ عامہ قضیے کی طرف اشارہ کریں گے تو مطلقہ عامہ آپ سالبہ نکالیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس مثال میں سالبہ قضیہ نکال کر دکھایا لا شیء من الکاتب متحرک الاصابع بالفعل، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قضیہ مرکبہ میں ایجاب اور سلب کے اعتبار سے فرق ہونا چاہیے۔ اگر ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہوگا، اگر ایک سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کیفیت کے اندر مخالفت۔
اور کمیت میں موافقت ہونی چاہیے۔ کمیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کلیہ ہے تو دوسرا بھی کلیہ ہو، اگر ایک جزیہ ہے تو دوسرا بھی جزیہ ہو۔ جیسے یہاں پر دیکھیں یہ پہلا قضیہ کلیہ ہے، تو جو ہم نے قضیہ نکالا ہے یہ قضیہ بھی کلیہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ موجبہ اور یہ سالبہ ہے۔ اگر جزیہ ہوتا تو ہم نے بھی اسی طریقے سے جزیہ ہی نکالنا تھا۔ اسی طرح اب مثال لے لیں سالبہ کی، جیسے لاشیہ من الکاتب بساکن لسابی مادامہ کاتبہ، بضرورہ لکھنا رہ گیا میں، بضرورہ بھی ہے نا، شروع میں لگا دیں بضرورتی، کیونکہ کیفیت ضرورت پائی جا رہی ہے نا اس میں۔ بضرورتی لاشیہ من الکاتب بساکن لسابی مادامہ کاتبہ، تو کاتب کے ہر حرف سے ساکن الاسابع ہونے کی ضروری طور پر نفی کی جا رہی ہے جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے۔ تو چونکہ سلب کیا جا رہا ہے، نفی کی جا رہی ہے، لہذا یہ سالبہ ہے۔ اور چونکہ اس کے اندر کیفیت ضرورت ہے اور وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے، لہذا یہ قضیہ کون سا قضیہ؟ مشروطہ عامہ۔ مشروطہ عامہ قضیہ۔ اب اس کے ساتھ بھی آپ مطلقہ عامہ لگا سکتے ہیں، یعنی آپ کہیں لا دائمہ، نہ کہ دائمی طور پر۔ دائمی طور پر ایسا نہیں ہے کہ ہر کاتب ساکن الاسابع ہوگا، جب تک وہ وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے تب تک تو ساکن الاسابع ہوگا، لیکن دائمی طور پر نہیں ہے۔ 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ایسا ضرور پایا جائے گا جس میں کاتب ساکن الاسابع بھی ہوگا اور وصف عنوانی کے ساتھ موصوف بھی نہیں ہوگا، جیسے کلو کاتب ساکن الاسابع بالفعل۔ تو یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ پہلا قضیہ اگر سالبہ ہے تو دوسرا قضیہ جو ہم نے نکالنا ہے وہ ہم نے نکالنا ہے موجبہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے قضیے جس کے ذریعے سے آپ لا دائمہ سے اشارہ کر رہے ہیں، یعنی مطلقہ عامہ سے، مطلقہ عامہ یہ مشروطہ عامہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، عرفیہ عامہ کے ساتھ بھی، وقتیہ مطلقہ کے ساتھ بھی، منتشرہ مطلقہ کے ساتھ بھی، اور خود مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ مطلقہ عامہ ان سب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہے، تناقض نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ پر ضرورت ذاتی ہے تو دوسری جگہ پر ضرورت وصفی ہے، اگر ایک جگہ پہ دوام ذاتی ہے تو دوسری جگہ پر دوام وصفی ہے۔ اور میں نے آپ کو مطلقہ عامہ کو مشروطہ عامہ کے ساتھ ملا کر دکھا دیا ہے۔ جو ماتی نے مثال دی ہے نا، ماتی نے مثال دی ہے صرف موجبہ کی، لیکن موجبہ کے ساتھ ساتھ سالبہ کی مثال بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے دونوں مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ تو جو مشروطہ عامہ مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر آئے گا تو پھر اس مشروطہ عامہ کو مشروطہ عامہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو کہیں گے مشروطہ خاصہ۔ اب یہ جو 2 مثالیں ہیں نا آپ کے سامنے، یہ دونوں کی دونوں مثالیں ہیں مشروطہ خاصہ کی، یعنی وہ مشروطہ عامہ جو مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر آئے۔ اور مطلقہ عامہ یہ عبارت کے اندر صراحتاً مذکور نہیں ہوگا، کیونکہ قضیہ مرکبہ میں دوسرا قضیہ صراحتاً مذکور نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر لا دوام کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور لا دوام سے مراد بھی کیا ہے؟ لا دوام ذاتی۔ عبارت دیکھیں بہت آسان ہے، متن کی عبارت بعد میں حل کریں گے، پہلے اشارہ کی عبارت دیکھ لیں۔ عامہ سے مراد کیا ہے؟ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ۔ مشروطہ عامہ میں آپ کو بتا دیا ہے۔ اور وقتیہ سے مراد کیا ہے؟ وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ۔ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ لا دوام ذاتی کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ لا دوام ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ قضیے کے اندر جو نسبت ذکر کی گئی ہے وہ دائمی نہیں ہے جب تک ذات موضوع موجود ہو، بلکہ جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے تب تک دائمی ہے۔ اگر وصف عنوانی کو درمیان سے نکال دیں تو پھر دائمی نہیں رہے گی، لہذا اس کی نقیض واقع ہوگی یقینی طور پر 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں۔ تو جب نقیض 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں واقع ہو رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ جو اس کا برعکس ہے یا جو اس کی طرف مخالف ہے وہ دائمی نہیں ہے۔ اشارہ ہوگا اس سے قضیہ مطلقہ عامہ کی طرف، کیونکہ جو قضیہ مطلقہ عامہ ہے اس میں 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں یا تو ایجاب کا حکم لگتا ہے یا سلب کا حکم لگتا ہے۔ مخالفت للاصل فی الکیفی، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے قضیہ مطلقہ عامہ نکالنا ہے یہ کیفیت میں پہلے اور اصل قضیے کے مخالف ہونا ہے۔ یہ جو اصل کہہ رہے ہیں نا، اصل کہہ رہے ہیں اس قضیے کو جو مذکور ہے، کیونکہ قضیہ مرکبہ میں ایک مذکور ہوتا ہے اور دوسرا مذکور نہیں ہوتا بلکہ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ کیفیت میں اس کے مخالف ہونا چاہیے اور کمیت میں موافق ہونا چاہیے، یعنی اگر مذکور قضیہ موجبہ ہے تو جو لا دائمہ آپ کہیں گے اس سے اشارہ ہوگا، یعنی جو آپ نے مطلقہ عامہ قضیہ نکالنا ہے وہ آپ نے سالبہ نکالنا ہے، اور اگر مذکور قضیہ وہ سالبہ ہے تو لا دائمہ سے جو اشارہ ہو رہا ہے مطلقہ عامہ کی طرف، وہ جو آپ نے قضیہ نکالنا ہے وہ آپ نے موجبہ نکالنا ہے۔ اور جو آپ نکالیں گے یہ کمیت میں موافق ہونا چاہیے، اگر ایک کلیہ ہے تو دوسرا بھی کلیہ ہوگا، ایک جزیہ تو دوسرا بھی جزیہ ہوگا۔ ہم اس کو سمجھ لو اوکھا کام ہے، آسان نہیں ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں مشروطہ خاصہ کی، تو یہ بتا رہے ہیں کہ مشروطہ خاصہ جو ہے یہ مشروطہ عامہ ہی ہوتا ہے جو کہ لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے، جیسے کلو کاتب متحرک الاسابع بضرورت مادامہ کاتبہ لا دائمہ۔ لا دائمہ سے اشارہ ہوگا اس دوسرے مطلقہ عامہ قضیے کی طرف، ای لاشیہ من الکاتب متحرک الاسابع بالفعل۔ اب آگے ہے عرفیہ خاصہ، سبق کافی لمبا ہو گیا، عرفیہ خاصہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔